فرمایا اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید زیادہ پسند ہے، لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کی فوراً دعا قبول کر لی اور وہ قید میں داخل کر دیے گئے۔ تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ فرشتے کہہ دیتے تھے دیکھنا اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرنا ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اس سے دونوں ہی کام لیے جا سکتے ہیں، پر پھر بھی وہ ان سے وہی چیز سیکھتے جس کا اندیشہ وہ کر رہے تھے۔ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کے ذریعے کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دے فائدہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کفر سے چھڑانے کے لیے اچھا علم سکھایا تھا، پر ان کی بدبختی یہ ہے کہ اس علم کو انہوں نے الٹے راستے میں لگا دیا۔ اور شیطان جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابلیس کا تخت پانی کے اوپر ہے، پھر وہاں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پھر اپنے قریب سب سے زیادہ اس کو بٹھاتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک آ کے کہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا، تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، جدائی ڈال دی، یعنی میاں اور بیوی کو علیحدہ کر دیا۔ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعْمْ أَنْتَ، تو اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا ہے، یعنی تو نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ شیطان کو سب سے زیادہ جو خوش کرنے والی بات ہے شرک اور کفر کے بعد، وہ اس علم کو اس کے لیے استعمال کرتے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے۔ اس کے بعد جب اس میں مبتلا ہو گئے تو ان کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہم جو چاہیں کریں، اور اس علم کے اندر ہی حقیقت جاننے لگے، اور یہ بات بھول گئے کہ کسی کو نقصان دینا یا نفع دینا اللہ کا کام ہے۔ عمل شیطانی ہو یا عمل روحانی ہو، ان میں خود بخود نفع اور نقصان نہیں، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے تحت ہیں، اور وہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی تھی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بتا دی، اور یہ سارے قرآن کی بنیاد ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر ہی عقیدہ بنائیں، اور کبھی بھی کسی چیز کا نقصان کا اندیشہ ہو تو صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹونے اور ٹوٹکوں، عاملوں اور جوگیوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے رو کر دعا کریں، کیا رب العالمین ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ لہٰذا آپ کے سامنے کچھ دعائیں بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس سے نفع اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق جوڑیں۔ دم کے متعلق، نظر بد کے متعلق، جادو کے متعلق مختصر انداز میں بتایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ کسی قسم کا تعویذ یا منکے ڈالنا یا کوئی بھی چیز لٹکانا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ جو جائز طریقے ہیں وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو گلوں میں لٹکانے کے جواز میں یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ تمیمے سے مراد تعویذ نہیں، بلکہ اس زمانے کے اندر لوگ گلوں میں کوڈے اور پتھر ڈال لیتے تھے اور اس قسم کی چیزیں ڈال لیتے تھے جس کو تمیمہ کہا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمیمہ اس کو بھی کہا گیا ہے، مگر جب ہم صحیح حدیث کو دیکھتے ہیں ہر چیز گلے میں لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ نسائی کی حدیث آپ کے سامنے پہلے پڑھی گئی تھی، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی بھی چیز لٹکائے گا اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی آتی ہے۔ مگر بھائیو دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے مطلب کے لیے تمام اصول ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دین کے اصولوں میں سے یہ ایک اصول ہے جو سب علماء کے نزدیک مسلم ہے، یعنی ثابت شدہ ہے کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے اور خاص کو عام کرنے کے لیے دلیل چاہیے قرآن اور حدیث کی۔ جب اللہ کے نبی نے خود فرما دیا من تعلق شیئا، جو کوئی بھی چیز لٹکائے، اس میں آپ نے ہر چیز کو کہہ دیا ہے، لہٰذا اس کو خاص کرنے کے لیے ان کو دلیل دینی چاہیے۔ بھائیو، جو سب سے بڑی ان کے ہاں دلیل ہے وہ حدیث ہے جو ابو داؤد میں آتی ہے، جس کا نمبر 3893 ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کی شر سے، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ اور اس حدیث کے آخر میں آتا ہے وَقَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو جو سمجھنے لگتے یعنی بڑے ہو جاتے یہ دعا سکھا دیا کرتے تھے، اور جو نہ سمجھتے تھے یعنی چھوٹے ہوتے تھے ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے، یعنی اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس بات کو سمجھ لے دعا کی حد تک یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یعنی دعا بالکل صحیح ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ کہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے، 3528 ہے۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لینا چاہیے جب بھی رات میں کوئی ایسا خواب آئے جس میں آدمی ڈر جائے، اٹھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی سند پر بحث کرتے ہوئے الکلمۃ الطیب میں موجودہ دور کے ناصر الدین البانی بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ابن عمر تک نہیں پہنچی ہوئی، لأن فیہ محمد بن اسحاق وہو مدلس وقد عنعن، کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق ہے، وہ مدلس راوی ہے جو عن سے روایت کرتا ہے، اور یہ محدثین کے ہاں اصول ہے جو عن سے روایت کرے اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ فلا يجوز احتجاج به علی جواز تعلیق التمام من القرآن، تو فرماتے ہیں قرآن کے تویز لٹکانے کے لیے جائز نہیں کہ اس سے دلیل لی جائے، لعدم ثبوت ذالک، اس کے عدم ثبوت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اور بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقد روی ابو عبید فی فضائل القرآن، کہتے ہیں کہ ابو عبید نے فضائل قرآن میں یہ بات کہی ہے بسند صحیح عن ابراہیم نخعی جو بہت بڑے تابعی سے ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کانوا یکرہون یعنی اصحاب التمائم من القرآن وغیرہ، صحابہ کرام قرآن اور غیر قرآن کے دونوں تویزوں سے کراہت کرتے تھے۔ یہ بھی دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ایسا معاملہ جس میں شبہ پڑ جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شرک بنتا ہے یا جائز بنتا ہے، تو ترک اولا ہے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی مل گئی جو ابو داؤد میں آتی ہے، آپ نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور ایسی چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ اور برائی کا سد باب بھی ضروری ہے، مثلا جب آدمی قرآن کے تویز پہنتا ہے تو کیا لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے؟ اور اس کے جواز سے لوگ ہر قسم کے تویزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، یہاں تو ان کے پاس اس کا بدل نہ ہو۔ جب نعم البدل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیے ہیں، دعائیں پڑھی ہیں، تو ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر دیکھیے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ امت کو پہنچا دیا ہے۔ کیا کوئی صحیح حدیث لا سکتا ہے ہمارے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بھی تویز لٹکایا ہو؟ ہاں، ہم ان کو صحیح حدیث میں بہت سے دلائل دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیے، دعائیں پڑھی، بلکہ ہم الٹا پیش کرتے ہیں حدیث جو مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے گلے میں تمیمہ لٹکا ہوا تھا، اس سے بیعت نہیں کی اور اس نے اتار دیا تو پھر آپ نے بیعت فرمائی۔ دم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہو وہی آپ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مطلق اجازت دی ہے کہ کوئی بھی دم ہو جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے۔ مثلا بے شمار حدیثیں ہیں، ہم صرف ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال كنا نرقی فی الجاہلیۃ، عوف بن مالک اشجعی روایت کرتے ہیں ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، منتر پڑھا کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، اے اللہ کے رسول آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟
فقال اعرضوا علی رقاکم، مجھ پر اپنا منتر دم پیش کرو۔ جب لوگوں نے آپ کو دم سنایا تو فرمایا لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، فرمایا کوئی حرج نہیں منتر میں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ اس حدیث میں جواز ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے بنائے ہوئے دموں پر بھی اجازت دے دی، اور دین میں کسی معاملے میں اجازت نہیں کہ جو چاہے آدمی کرتا پھرے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعرضوا علیہ، مجھ پر پیش کرو، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ سننے کے بعد اجازت دے دی کیونکہ اس میں شرک نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے 3 شرطیں لگا دی ہیں دم کی۔ جو دم کیا جائے اس سے اللہ سے مدد طلب کرنا ہو، اور الفاظ واضح ہوں، اور عربی زبان کے اندر ہو۔ اگر آپ سنت کا دم کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا اور سیف سائیڈ ہوگی۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اور ایک آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ حدیث کی دعائیں جو بتائی گئی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صورتوں کے متعلق بتایا ہے، جیسا کہ نسائی کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے چچا کو بتایا، فرمایا پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان 2 صورتوں سے افضل کوئی صورت نہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ موطا امام مالک میں اور بخاری میں یہ روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر ان ہاتھوں کو سارے جسم پر مل لیتے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور آدمیوں کی نظر لگ جانے سے پناہ مانگتے تھے۔ حتی نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ فلما نزلت اخذ بہما وترک ما سواہما، جب نازل ہوئیں آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے سوا کو چھوڑ دیا، یعنی باقی چیزیں آپ نے چھوڑ دی اور انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین پر ایک دم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور ہم لوگوں کو بھی یہ دم سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے اوپر پڑھنا چاہیے۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں سونپتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر ایک ذلیل جانور سے اور ہر ایک لگ جانے والی نظر سے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نظر لگ جانے سے دم کروائیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ فقال استرقوا لها فإن بها نظر، اس کو دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر پر دم کرنے کا حکم کرتے تھے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے کیونکہ وہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ قال نعم فإنه لو كان شيء سبق القدر لسبقته، فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر اس سے سبقت لے جاتی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے کو حکم دیا کہ وضو کرے، اور جس کو نظر لگ جاتی تھی اس پانی سے غسل کرایا جاتا تھا۔ اس روایت کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین الحق فلو کان شیء سبق القدر سبقته العین، فرمایا نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھنے والی ہوتی نظر اس پر سبقت لے جاتی۔ وَإِذِ اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے دھونے کی طلب کی جائے بس دھو۔ یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ جس شخص نے کسی کو نظر لگائی ہے وہ وضو کرے، اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس سے وہ نہائے، تو انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی۔